بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 66 ہجری امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مدینہ کے لوگوں اور بالخصوص بنی ہاشم کو خوشی کے دن نصیب نہیں ہوئے، یہاں تک کہ اسیران کربلا حضرت علی بن الحسین امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ مدینہ واپس آئے۔ سن 64 ہجری میں یزید مر گیا اور سن 65 میں مروان بن حکم کو خلافت ملی۔ وہ بھی 9 مہینہ حکومت کرنے کے بعد مر گیا اور خلافت اس کے 12 بیٹوں میں سے ایک یعنی عبد الملک بن مروان کو ملی۔ اس دوران مختار بن ابی عبید ثقفی نے سلیمان بن سرد خزائی کے ساتھ ایک مسلح گروہ کے ہمراہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کے لیے قیام کیا۔ ابراہیم بن مالک اشتر ان کے لشکر کے کمانڈر تھے۔ کوفہ پر تسلط کے بعد ابن زیاد کے تعاقب میں موصل کی طرف گئے۔ ابراہیم بن مالک اشتر نے امام حسین علیہ السلام کے قاتل ابن زیاد کو ایک جنگ میں قتل کر دیا اور اس کا سر مختار کے لیے بھیج دیا۔ مختار نے عبید اللہ بن زیاد کا سر اپنی قوم کے ایک شخص کو دیا تاکہ اسے مدینہ میں امام سجاد علیہ السلام کے پاس لے جائے۔ مختار نے اس شخص سے تاکید کی، جب مدینہ پہنچو تو علی بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے رہو یہاں تک کہ گھر کا دروازہ کھل جائے، اور جب بھی گھر کا دروازہ کھل جائے تو جان لو کہ لوگ کھانا کھانے کے لیے اس گھر میں جا رہے ہیں۔ جس وقت لوگ امام علیہ السلام کے گھر میں جمع ہوں تو اس سر کو باہر نکال کر پھینک دو۔ مختار کا سفیر کوفہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوا اور جس طرح مختار نے تاکید کی تھی وہ امام سجاد علیہ السلام کے گھر کے باہر منتظر رہا کہ گھر کا دروازہ کھل جائے، اور جب لوگ گھر میں جمع ہو گئے تو اس نے بلند آواز سے کہا، اے فرزند رسول خدا، اے خاندان نبوت اور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے وہ کہ جن پر فرشتہ نازل ہوتے ہیں، میں کوفہ سے آیا ہوں اور مجھے مختار بن ابی عبیدہ نے بھیجا ہے، اور میرے پاس آپ کے بابا حسین علیہ السلام کے قاتل کا سر ہے۔ سفیر مختار نے جب وہ سر زمین پر پھینک دیا، لوگوں کی رونے کی آوازیں آسمان تک جا رہی تھیں، بالخصوص بنی ہاشم کی عورتیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے عراق میں جانے کے بعد بہت بڑے سوگ میں مبتلا تھیں۔ انہوں نے ایسا آہ و نالہ کیا کہ مدینے نے اب تک ایسی آہ و فغاں نہیں سنی ہوگی۔ جب امام سجاد علیہ السلام کی نگاہ ابن زیاد کے کٹے ہوئے سر پر پڑی، جبکہ آپ کی آنکھوں سے اشک رواں تھے، تو آپ نے فرمایا، خدا اسے آگ میں ڈالے۔ کربلا میں اپنے بابا کی شہادت کے بعد اس دن یعنی سن 66 ہجری تک امام سجاد علیہ السلام کے لبوں پر تبسم بھی نہیں آیا تھا۔ اسی دن شام سے آپ کے گھر پھل بھیجے گئے اور ابن زیاد کے سر کو دیکھ کر امام سجاد علیہ السلام شاد ہوئے، اور کربلا کے بعد آپ پہلی مرتبہ مسکرائے اور آپ نے حکم دیا کہ یہ پھل مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ خاندان پیامبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنی ہاشم کی عورتوں نے اس دن تک اپنے بالوں کو خضاب نہیں کیا تھا اور نہ ہی بالوں میں شانہ کیا تھا، لیکن جب اس دن انہوں نے امام سجاد علیہ السلام کو خود شاد دیکھا تو انہوں نے اپنے بال سنوارے اور خضاب کیا۔ جزاک اللہ۔